محبت عالم اسلام اور امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص اسلامیان پاکستان کے لیے نہایت دکھ بھری خبر ہے کہ آج عصر کے قریب پاکستان ایئر لائن کا طیارہ جو چترال سے اسلام آباد آ رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، اور اس طیارے کی تباہی کے نتیجے میں مبلغ اسلام جناب جنید جمشید، ان کی اہلیہ سمیت 47 افراد جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده لأجل مسمى فلتتقوا ولتصبروا ولتحتسبوا۔ تعزیت کے یہ وہ کلمات ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حادثات، ایسے مصائب اور ایسی ناگہانی اموات پر ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس میں صبر کا بہت بڑا پیغام ہے۔ یقیناً یہ جو مسافر طیارے کے حادثے کا شکار ہو کر راہی اجل ہوئے، یہ تمام مسلمان، ان کی موت عظیم موت ہے، یہ شہید ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کی اقسام بیان فرمائیں۔ ایک روایت میں جو میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی 7 طرح کے شہید ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتل ہوا وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر مسلمان فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے، والغریق شہید، اور جو پانی میں، دریا میں، سمندر میں، نہر میں، تالاب میں ڈوب کر راہی اجل ہوا وہ بھی شہید ہے، وصاحب ذات الجنب شہید، اور ذات الجنب کی بیماری میں دنیا سے جانے والا وہ بھی شہید ہے، والمبطون شہید، اور پیٹ کی بیماری اور پیٹ کے عارضے میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف جانے والا بھی شہید ہے، وصاحب الحریق شہید، اور جل جانے والا بھی شہید ہے، واللتی تموت واللتی یموت تحت الہدم شہید، اور جو گر کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اور وہ خاتون جو زچگی کے اندر انتقال کر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ تو ان شہداء کی شہادت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ حادثے کا شکار ہوئے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے، جہاز گر گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی موت کو شہادت قرار دیا۔ اس وجہ سے بھی یہ شہید ہیں کہ جہاز کو آگ لگی، اور آگ کی لپیٹ میں آ کر دنیا سے جانے والا وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی شہید ہیں کہ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں الغریب الشہید، جو سفر کی حالت میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ یقیناً موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی کو موت یوں نہیں آتی کہ وہ خود ہی موت آ جائے، بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق موت آتی ہے، اور اللہ کے ہاں سب لکھا ہوا ہے کہ کس کو کیسے، کب اور کہاں مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کا سبب بھی مقرر ہے، کون کیسے مرے گا اللہ نے یہ بھی لکھ دیا۔ یہ حادثہ تو ان کے لیے لکھا تھا اور وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ خوش قسمت جو دنیا سے چلے گئے اپنے ساتھ کئی سعادتیں لے کر گئے۔ ان میں ایک سعادت یہ بھی ہے جو ان تمام مسلم مسافروں کو نصیب ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسافر حالت سفر میں راہی عدم ہوتا ہے تو حق تبارک و تعالی اپنے ملائکہ سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس جگہ سے لے کر اس کے گھرانے تک
اس جگہ کو ناپو اور اس کی پیمائش کرو، یہ کتنے کلومیٹر ہے، یہ کتنے میٹر ہے، اور یہ کتنے فٹ یہ سفر ہے۔ جتنی وہ مسافت جائے موت سے لے کر جائے رہائش تک بنتی ہے، حق تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں اتنی مسافت میرے بندے کو دوزخ سے دور کر دو۔ یہ لوگ دوزخ سے دور ہو جاتے ہیں، اور جناب جنید جمشید کو اللہ نے حسن خاتمہ نصیب فرمایا۔ ایسے حسن خاتمہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتا۔ وہ اللہ کی راہ میں چترال گئے ہوئے تھے، دعوت اللہ کے لیے چترال گئے ہوئے تھے، تبلیغ فی سبیل اللہ کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالی کی سرزمین میں پھر رہے تھے، چل رہے تھے۔ وہ پاکستان کے آخری کونے کے اندر پہاڑوں کے دامن میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اور ربیع الاول میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پہنچانے گئے ہوئے تھے، اور وہ اپنا یہ فریضہ ادا کر کے واپس آ رہے تھے، اور ابھی وہ راستے میں تھے، ابھی ان کا سفر منقطع نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی دعوت کا سفر تھا، یہ ان کی تبلیغ کا سفر تھا، یا ان کا امر بالمعروف کا سفر تھا، یا ان کا نہی عن المنکر کا سفر تھا۔ اس سفر سے ابھی وہ واپس نہیں ہوئے تھے، ابھی راستے میں تھے، اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں صاف اور صاف ارشاد فرمایا، الآمر بالمعروف فی سبیل اللہ، الآمر بالمعروف والناہی عن المنکر فہو شہید۔ جو امر بالمعروف کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے۔ وہ جب چترال میں تھے تو انہوں نے چترال کے اندر یہ کہا کہ چترال زمین پر اللہ کی جنت لگتی ہے، تو اللہ کو ان کا یہ جملہ ایسا بھا گیا ہوگا کہ حق تبارک و تعالی نے یہ کہا ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے اطمینان والی جی اور جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب تک تم اللہ کی راہ میں رہے، تم نے شوبز کی، غلیظ دنیا سے توبہ کی، تم نے کروڑوں اور لاکھوں روپے کے مالی مفاد کو ٹھوکر ماری، اور تم نے میرے دین کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور پھر فقر اور فاقے تک کو گوارا کیا، اور پھر اس صبر کے بدلے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھی مال اور رزق اور عزت سے نوازا تھا، اور اب تم اللہ کی راہ میں اس عالم میں بھی نکل رہے ہو، تو اب ارجعی الی ربک، اب تک اللہ کے راستے میں تھے، اب اللہ کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اللہ تم سے راضی ہیں، تم اللہ سے خوش ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب تک تم چترال کی جنت نظیر سرزمین میں تھے، آؤ اب حقیقی جنت میں آ جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب حقیقی جنت میں آ جاؤ اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ انہی نیک بندوں میں آ کر، اس جماعت میں آ کر شامل ہو جاؤ جن پاک بازوں کے تذکرے تم لوگوں کو سنایا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کے قصے تم سنایا کرتے تھے، تم حضور کے صحابہ کے ترانے پڑھا کرتے تھے، تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، تم اولیاء اللہ کی عظمت کے گیت گایا کرتے تھے، تم اولیاء اور اتقیاء اور اصفیاء اور علماء کے دامن میں اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے اور ان کے سائے میں رہتے تھے۔ تو آؤ اب انبیاء اور اولیاء اور اتقیاء اور اصفیاء اور پیغمبر کے صحابہ اور حضور کے گھرانے والے تمہاری انتظار میں ہیں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جاؤ، فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اس طیارے کے تمام شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اس پر آخر میں ایک بار پھر کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده لاجل مسمى۔ اور پیغام یہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فَلِتَتَّقُوا، اس مصیبت کی گھڑی میں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَلِتَصْبِرُوا، صبر کرو، وَلِتَحْتَسِبُوا، اور اس تقوی اور صبر پر اللہ سے امید اجر رکھو، امید ثواب رکھو کہ وہ تمہیں اس صبر کے بدلے بے بہا اجر عطا کرے گا، اور جو جانے والے ہیں وہ دنیا سے بہترین جگہ میں چلے جائیں گے، انہیں دنیا کا بدل نہیں نعم البدل نصیب ہو گیا، اور تمہیں بھی صبر کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ وَلْتَحْتَسِبُوا، امید ثواب رکھو۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت کا ان کی مقام عالیہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى